کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں وہ آپ دیکھیں اس کا انفلیشن کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بالکل ڈسٹارشن ہوتی ہے اس میں. لیکن جو ڈیولپنگ اکانومی ہوتی ہیں وہ اپنی جو انڈسٹریز وغیرہ کے لیے اسپیشلی ایکسپورٹ، کیونکہ ایکسپورٹ میں ہم ری فائنانس کر رہے ہیں، اس کو وہ انکریج کرتے ہیں. اب ری فائنانس نہیں دیں گے تو کچھ اور دینا پڑے گا، کیونکہ ہم نے کمپیٹ کرنا ہے اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، جو کمپیٹنگ کنٹریز ہیں، جو ہمارے ساتھ ٹیکسٹائل میں کمپیٹ کر رہی ہیں، لیدر میں کر رہی ہیں، باقی چیزوں میں کر رہی ہیں. وہ کیا مراد دے رہی ہیں، جو مراد دے رہی ہوتی ہیں ہمیں بھی اس کے ساتھ ایکولائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور اس کو بڑے طریقے سے ریشنلائز کریں گے، ایک دم نی جر کبھی بھی نہیں کریں گے. جی اور کسی نے کچھ اچھا دیکھیں اس وقت پہلے کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ کا معاہدہ نہیں ہوا تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ہو گیا. پھر لوگوں نے کہا جی دیکھیں جی کیونکہ جو ہے انفلیشن تھوڑی زیادہ ہے، ڈسکاؤنٹ ریٹ جو ہے اس کو بھی 1.5% بڑھا دیا گیا. اور اس وقت جو ایک بینچ مارک ہوتا ہے وہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ کو معلوم ہے وہ آپ کی کرنسی اور آپ کے جو کمپیٹیٹرز ہیں ان کی کرنسی کے ساتھ توازن کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ایکسچینج ریٹ اس کے قریب ہونا چاہیے. تو اس وقت جو ہمارا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا روپیہ جو ہے 166 167 165 کے قریب ہونا چاہیے. لیکن وہ 176 پہ اگر انٹر بینک میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ہمارا روپیہ جو ہے وہ تقریباً 10 روپے جو ہے وہ انڈر ویلیوڈ ہے. انڈر ویلیوڈ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارا اسپیکولیٹر اس کو کر رہا ہے. افواہیں کچھ یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی یہ روپیہ جو ہے یہ ڈی مانیٹائز ہو جائے گا اور یہ کہ جناب اس کے بیچ میں اور لوگوں میں تھوڑا سا پینک کریٹ کرنے کے لیے. کچھ ایسی چیز نہیں ہونے والی. کوئی ایسی چیز ہم نہیں حرکت کریں گے جس کے سے کوئی مطلب کسی کانفیڈنس میں یہ رد و بدل ہو. مجھے یاد ہے میں پہلی دفعہ بھی جب فائنانس منسٹر بنا تھا تو تب بھی یہ افواہیں ہوتی تھی کہ جی لاکر سیز ہو جائیں گے، فلان ہو جائے گا. اور میں نے اس وقت ایک بیان دیا تھا، میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. آج بھی میں وہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو ہماری اگر ایٹ لیسٹ آن مائی واچ جس کے بیچ میں ڈسٹارشن کریٹ کریں گے ہم مارکیٹ میں. سو میں اسپیکولیٹرز کو صرف اتنا وارن کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ روپیہ دوسری سائڈ پہ جائے گا. ہم کوئی ایسے اقدامات کریں جس کو دوسری سائڈ پہ جائے گا اور جب جائے گا تو ان کو بہت بری مار پڑے گی. تو یہ اس قسم کی اسپیکولیشن میں نہ گھسیں بیکاز یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا کہ روپیہ دونوں سائڈ پہ موو کرے گا. اب ایک سائڈ پہ نہیں ہے کہ ایک ہی سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ دوسری سائڈ پہ بھی جائے گا اور جب دوسری سائڈ پہ جائے گا تو پھر ان کو مار پڑے گی. تو اس لیے یہ اسپیکولیشن بند کر دیں. منی بجٹ دیکھو آپ ذرا سینسیشنلزم کریٹ کر دیتے ہیں. منی بجٹ، ارے بھائی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آئی ایم ایف نے جو ہمیں کچھ کہا ہے تو وہ ٹیکسز وغیرہ کے بارے میں ٹیکسز نہیں بڑھیں گے. آپ کے جو ہے ایگزمپشنز کچھ وڈرا ہوں گی. جو پچھلے سال اسی سال میں مارچ میں آپ نے 700 ارب روپے کی ایگزمپشنز اور نئے ٹیکسز کا آپ نے سائن کر دیا تھا جس کے بعد آپ کو $500 ملین ملے تھے. میں نے اس وقت آپ کو جب میں آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم ٹیکسز نہیں بڑھانے دیں گے. جو آلریڈی پیسے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو اوپر ہم اور ٹیکسز نہیں لگانے دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اسی چیز پہ ہم کھڑے رہے وہاں. تو اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کے ٹیکسز میں کچھ نہیں ہوگا. آپ کے انکم ٹیکسز وغیرہ میں کئی چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے، ہم نے ان کو اس میں منع کیا. اور کچھ ایگزمپشنز ہیں. ایگزمپشنز کا ان کا یہ ہے، ان کا ایک ویو ہے جو کہ میرے خیال میں اس میں وزن بھی ہے. وہ کہتے ہیں یار تم اپنے جو ٹیکس سسٹم کو کیوں ڈسٹارٹ کرتے ہو؟ تم اپنا کوئی 17% کسی کے اوپر تم نے سیلز ٹیکس لگایا ہوا، کسی پہ 0 لگایا ہوا، کسی پہ 10%. آپ اپنا سیلز ٹیکس لے لیں اور ان کو وہ دے دیں، سبسڈیز دے دیں، مطلب ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے دیں. اس طریقے سے اب جس طریقے سے میں آپ کو ابھی بات کرنا چاہتا ہوں اب فرٹیلائزر کے اوپر ہم لوگ تقریباً 150 ارب روپے کی تو گیس کے اوپر ہم سبسڈی دے دیتے ہیں. 300 روپے پہ ہم گیس دے دیتے ہیں فرٹیلائزر کمپنی. پھر اس کے اوپر ٹیکس کے اوپر اس کو سبسڈی دے مطلب 0 ٹیکس کر دیتے ہیں. دونوں کو ملا کے تقریباً 250 ارب روپے کا جو ہماری سبسڈی ہے. کیا یہ 250 ارب ہمارے جو کسان ہیں ان تک پہنچ رہا ہے؟
کہ اب یوریا کی جو پرائز 1788 تو جا کے 2200 پہ بک رہی ہے. وہ ہو رہا ہے؟ وہ نہیں ہو رہا. ڈسٹارشنز کریٹ ہوتی ہے. تو کیا بہتر ہو کہ ہم ان کو کہیں گے گیس بھی تم صحیح قیمت پہ لو, یہ بھی نہیں دیں گے. اور ہاں اس فارمر کو ہم جا کے, اب تو ہمارے پاس وہ ہے نا احساس کا ڈیٹا بیس ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ غریب امیر وغیرہ کون ہے, تو یہ انہوں نے ہمیں ڈسٹریکشن, تو اس کی اگر بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جلد وہ ہم انٹروڈیوس کر دیں گے پارلیمنٹ میں. جی بیٹا یار جی میں بالکل دیکھیں جی ایس ایم ایز, میرے نزدیک ایس ایم ایز جو ہیں وہ کسی بھی ملک کا بیک بون ہے. اور اس وقت ہمارے پاس جو ایس ایم ایز ہیں وہ تقریباً بات کی جاتی ہے اینی ویئر بٹوین 4 to, ابھی تو انہوں نے ڈاکومنٹڈ 3.5 ملین کی بات کی ہے, تو میرے خیال میں 4 سے 5 ملین ایس ایم ایز ہیں. اور ان ایس ایم ایز کے بیچ میں یہ کتنی ستم ظریفی ہے کہ 4 ملین ایس ایم ایز ہیں اس ملک کے بیچ میں, اور 1,70,000 کو صرف بینک کے لون ملتے ہیں. مطلب یہ ستم ظریفی نہیں ہے. 6 سے 7% بینکنگ جو ہمارے لینڈنگ ہے اس کا 6-7% ملتا ہے, اور لینڈنگ بھی آپ کو پتا ہے 42% آف ڈپازٹس ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایس ایم ایز کو سہل طریقے سے, جو اسٹیٹ بینک بھی انٹروڈیوس کر رہا ہے کہ 8-10 بینکوں سے, جہاں ان کو ایک قسم سے کلین کریڈٹ ملے گا. اور میں بھی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کامیاب پاکستان پروگرام ہے, اس کے تھرو کامیاب جوان پروگرام اس کے تھرو دیا جائے, جس میں ان کو سہل طریقے سے پیسے دیے جائیں, اور یہ ہم ان 4 ملین ایس ایم ایز تک پہنچیں جو ہم ابھی تک ان کے قریب نہیں ہیں. کیونکہ اگر وہیں ترقی ہوگی تو وہ یہ جو ہے یہ ہماری ترقی ہوگی. اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں حبیب بینک نے کہ ان کے آ کے ایک پریزنٹیشن کی, اور انہوں نے دکھایا کہ کیسے ایگریکلچر سے ہی بہت ساری ایس ایم ایز پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ایس ایم ایز پھر بڑھ کے وہ بڑی انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں. تو ہم نے اپنی جو انڈسٹری ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی نیچے جا کے ایس ایم ایز کو سپورٹ کرنا ہے, بیکاز وہ ان کی ویلیو چین ہے. ٹھیک ہے جی, سپلائی چین وہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے ایگریکلچر کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, وہاں سے بھی ہماری ایس ایم ایز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں. تو ایس ایم ای کے لیے ایک کمپریہنسو پیکج ہمارے خسرو بختیار صاحب لے کے آ رہے ہیں, میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ ایس ایم ای دیکھے گی کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, انشاءاللہ پیراڈائم شفٹ کریں گے اگلے 12 مہینوں میں. ایک سوال, جی غربت میں کتنی کمی کا کتنا امکان ہے, غریب کب سکون لے, کیونکہ ووٹ اگر وہ دے گا تو اسی بنیاد پر دے گا, آگے حکومت کے لیے بڑی مشکلات. دیکھیں آپ دو چیزوں کو کنفیوز نہ کریں. غربت کا یہ ہے کہ غربت کے بارے میں تو ورلڈ بینک نے کہہ دیا کہ ہماری پچھلے سال غربت اور 5.4% تھی, تو اس دفعہ 4.2% گر گئی ہے. غربت والا حصہ نہیں ہے, ہمارا حصہ ہے انفلیشن کا, ہماری افراط زر کا ہے, اور اس میں ایک سرٹن سیگمنٹ ہمارا جو ہے پس رہا ہے. شہر میں ہمارے جو لوور مڈل کلاس وغیرہ سے وہ پس رہی ہے, بیکاز جو ہے اوپر والا جو ہے, اگر آپ دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں یا مڈل کلاس وغیرہ کیا پس رہے ہیں, جائیں ریسٹورینٹس کو, لائنیں لگی ہوتی ہیں, وہاں جگہ نہیں مل رہی ہوتی. آپ باقی چیزیں گاڑیوں کو دیکھیں, گاڑیاں حالانکہ مہنگی ہو گئی ہیں گاڑیاں, لیکن اتنی گاڑیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آن جو ہے وہ 6-8 مہینہ کا آن چل رہا ہے. تو وہاں نہیں, ہمارا جو بیچارہ پس رہا ہے وہ جو ہمارا لوور مڈل کلاس پس رہا ہے. جو اربن آپ کا رورل ایریا ہے وہاں تو ساری فصلیں بہترین ہیں, وہاں تو جو ریکارڈ سیل ہو رہی ہے اس کی موٹر سائیکل وغیرہ کی. اس کا مطلب وہاں بھی کوئی, کیونکہ کھانا پینا تو ان کے پاس اپنا ہوتا ہے, تو یہ بھی وہ بھی ٹھیک ہے. یہ لوور مڈل کلاس جو سیلریڈ لوگ ہیں اس کے لیے ہم نے یہ احساس روشن تو کیا ہے, ٹھیک ہے تھوڑا بہت وہ ہیلپ کرے گا. لیکن یہ جب ہماری گروتھ اب کافی ہو رہی ہے, یہ آپ دیکھیں گے انفلیشن اگر 8-9% ہے اور 5-6% ہماری اگر گروتھ ہوتی ہے تو 5%, تو 14-15% ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کی انکم میں اضافہ ہوگا. لیکن جو یہ دیکھا جائے کہ ہو کیوں رہا ہے یہ انفلیشن, یہ ہو اس لیے رہی ہے کہ جو آپ تیل امپورٹ کر رہے ہیں, حالانکہ میں نے پیٹرول کے اوپر سارے ٹیکسز ختم کیے ہیں اس وقت, یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کے بھی. 17% سیلز ٹیکس ہے, اس وقت 0 لگایا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی 143-44 روپے پہ تیل ہے. اسی طریقے کا گھی جو ہے وہ پچھلے پورے سال کے بیچ میں گھی انٹرنیشنل مارکیٹ $600 سے $1350 پہ چلا گیا. میں تو ادھر وہ نہیں, پام آئل نہیں اگاتا ہوں, میں کیا کروں اس کے اوپر.
جو ہے کوئلہ جو ہے وہ دگنا ہو گیا اور اس سے بجلی بنتی ہے. آپ اگر دیکھیں اسٹیل وغیرہ جو وہ سو ساری اچھا باقی جو ہم لوگوں نے امپورٹ کی شوگر کی ہے, شوگر ہم نے امپورٹ کی اس دفعہ, وہ بھی کافی قیمت کی تھی, لیکن اللہ کا فضل ہے ہماری اس وقت بمپر کراپس آ رہی ہیں. ویٹ کی بھی انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, شوگر کی تو آ چکی ہے. تو یہ جو سائیکل ہے یہ پوری دنیا کو ہٹ کر رہا ہے. امریکہ کے بیچ میں کبھی بھی 1.5 سے 2% سے زیادہ انفلیشن ہوتی نہیں ہے, وہ 9% پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب ہے 4.5 گنا چائنا کے بیچ میں, جرمنی, برطانیہ, فوڈ پرائسز ہر جگہ چلی گئی ہیں. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ نے دیکھا ہوگا تیل کے اوپر امریکہ نے ایک ایکشن لیا, اس سے تیل کی پرائسز نیچے آنا شروع ہوئی ہیں. چائنا بھی اس پہ ایکشن لینے والا ہے انشاءاللہ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائیکل میں 3 سے 4 مہینے جو ہے اس میں ٹوٹے گا. جیسے وہ ٹوٹے گا تو آپ دیکھیں گے ہم سارا کا سارا بینیفٹ جو ہے اپنی عوام تک پہنچائیں گے. تھینک یو ویری مچ.